ڈرامہ سیریل دو کنارے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شہیر جب دیکھتا ہے کہ درے شہوار اس کا نمبر ایک بار پھر بلاک کر چکی ہے تو اسے تو شدید غصہ آتا ہے کہ کتنی احسان فراموش لڑکی ہے، اتنا مہنگا گفٹ لے کے استعمال بھی کر لیا اور میرا نمبر پھر سے بلاک بھی کر دیا۔ تو شہیر ان نون نمبر سے درے شہوار کو کال کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ درے شہوار شہیر کی آواز پہچانتے ساتھ ہی کال بند کرے، شہیر اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینکتے ہوئے درے شہوار سے کہتا ہے کہ درے شہوار، تم نے کیا سمجھا کہ اگر ایک بیٹی کی ماں بن جاؤ گی تو میری محبت ختم ہو جائے گی؟ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ساتھ دعا کو بھی اپنانے کو تیار ہوں، اور انسٹاگرام پہ میں نے دعا کی پکچرز بھی دیکھی تھیں، کس قدر پیاری ہے، بالکل تمہاری کاپی ہے۔ میں تو اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو چکا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ کب میری بیٹی سے مجھے ملوا رہی ہو؟ درے شہوار کو یقین تو نہیں آتا کہ شہیر اس سے اس قدر محبت کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ رہا ہے، لیکن اسے یہ سب سن کے اچھا بہت لگتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے درے شہوار کی زندگی میں سب سے پہلا مرد تو شہیر ہی آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ درے شہوار اس وقت تو اس سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی صرف اس کی دولت کو دیکھ کے، لیکن اب ولید جیسے مریض آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے شہیر شدت سے یاد آنے لگا ہے، اور درے شہوار جس کے پاس دل نام کی تو شاید کوئی چیز نہیں ہے، ہر کام صرف لوگوں کو دکھانے اور امپریس کرنے کے لیے کرتی ہے، تو بس خیالوں میں سوچتی ہے کہ اگر ولید کی جگہ شہیر میرا شوہر ہوتا تو یقیناً لوگ ہمیں چاند سورت کی جوڑی سے تشبیہ دیتے اور ہر لڑکی میری قسمت پہ رشک کرتی، بلکہ شاید میری قسمت سے جلتی۔ بہرحال اسی دوران میں ولید آ جاتا ہے تو درے شہوار گھبرا کے فون تو بند کر ہی دیتی ہے، لیکن انکانشیسلی ولید اور شہیر کا موازنہ کرتے ہوئے ولید کو شدید ناگواری سے دیکھتی ہے، اور پھر اسے یکدم یاد آتا ہے کہ میں نے تو آج گھر جانا تھا، آئمہ کا آج کا دن بھی تو خراب کرنا ہے آخر۔ بظاہر ولید کے سامنے تو یوں شو کراتی ہے جیسے اسے آئمہ کی بہت فکر ہے، اور رسم و رواج کے مطابق وہ آئمہ کا ناشتہ لے کے جانا چاہتی ہے تاکہ سسرال میں اس کی ناک نہ کٹے، لیکن پسے پردہ تو اس کے کچھ اور ہی پلانز ہیں۔ دراصل وہ جا کے صبح ہی صبح آئمہ کا موڈ اتنا خراب کر دینا چاہتی ہے کہ جیسے آئمہ اپنی مہندی اور بارات کا فنکشن انجوائے نہیں کر پائی، یوں ہی اپنے ولیمے کا فنکشن بھی انجوائے نہ کر پائے۔ اب وہاں پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آئمہ ابھی تک سو رہی ہے تو زور زور سے دروازہ پیٹتی ہے اور آئمہ کو فوراً باہر آنے کا کہتی ہے۔ جیسے ہی آئمہ بیچاری تیار ہو کے باہر آتی ہے تو درے شہوار شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو ساس بننا ہی نہیں آیا، آپ کی جگہ کوئی اور ساس ہوتی تو اتنی دیر تک بہو کے سونے پہ گھر پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ ویسے آئمہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا اچھا سسرال اور شوہر ملا ہے، کیونکہ جو کچھ تمہاری شادی کے فنکشنز میں ہوا ہے، میری ماں کی جگہ کوئی اور ساس ہوتی تو اپنے بیٹے کا نکاح کبھی تمہارے جیسی لڑکی سے نہ ہونے دیتی کہ لڑکی کے سبز قدم کہیں ہمارے گھر میں بھی نحوست نہ پھیلا دیں۔ اب آئمہ تو یہ بات سن کے جھینپ جاتی ہے، جبکہ ولید اور باقی سب کو بہت برا لگتا ہے، لیکن درے شہوار کی زبان بھلا کون بند کروا سکتا ہے؟ اور پھر جب ولید آئمہ اور تیمور کو شادی کا گفٹ دیتا ہے تو بس درے شہوار کے تو تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے، کیونکہ ولید نے آئمہ اور تیمور کے لیے ہنی مون پیکج بک کروایا ہے اور ساتھ ہی ایئر ٹکٹس بھی دی ہیں، جبکہ درے شہوار کو تو ولید اپنی طبیعت کی وجہ سے اور کچھ درے شہوار نے اپنی شادی پہ جو ہنگامہ کیا تھا ہنی مون پر نہیں لے جا سکا۔ تو درے شہوار کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، اگر آئمہ اور تیمور ہنی مون پہ جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میرے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ سے ناانصافی ہوتی رہی ہے، لیکن اب میں مزید ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ ساتھ ہی اپنے بھائی تیمور کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے کہ کچھ تو شرم کرو، ولید کو دیکھو اپنی بہنوں کی کتنی فکر کرتا ہے کہ شادی ہوتے ساتھ ہی انہیں ہنی مون پر بھیج رہا ہے، اور تمہیں اپنی بہن کی کوئی فکر نہیں، کم سے کم اب تو اپنی بہن کے حق میں بول پڑو۔ اور تیمور کو بھی اس دفعہ درے شہوار کا ساتھ مجبوری کے تحت دینا پڑتا ہے، تو ولید کو ہی بالآخر ہتھیار پھینکنا پڑتے ہیں اور درے شہوار کی بات ماننا پڑتی ہے، جبکہ درے شہوار کے دل میں ابھی بھی ٹھنڈ نہیں پڑتی جب دیکھتی ہے کہ میڈ آئمہ کا ولیمے کا ڈریس گاڑی میں رکھنے جا رہی ہے، تو اسے کہتی ہے کہ ڈریس فوراً یہیں رکھو اور پہلے میرے لیے جوس کا گلاس لے کے آؤ۔ اسی دوران میں موقع دیکھتے ساتھ ہی وہ آئمہ کا ڈریس ڈیمیج کر دیتی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آئمہ بی بی
تمہیں ایک بار پھر منحوس ثابت کرنے کا موقع آ چکا ہے۔ اب جب سب لوگ دیکھیں گے کہ دلہن کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے تو صرف میرے گھر والے ہی نہیں بلکہ تمہارے اپنے بہن بھائی بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں تم سچ میں منحوس تو نہیں۔ اور آئمہ بیچاری جب ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر پہنچتی ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے تو بہت ہی دل برداشتہ ہو کے کائنات سے کہتی ہے کہ کائنات کہیں بھابھی ٹھیک تو نہیں کہتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قسمت سچ میں بہت بری ہے اور میں منحوس ہوں۔ جبکہ کائنات آئمہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا اس طرح کے سپرسٹیشیس بیلیف رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ درِ شہوار کا اس سب سے بھی دل نہیں بھرتا اور ابھی تو وہ آئمہ اور تیمور کا ہنی مون بھی خراب کرنے والی ہے، کیونکہ چاروں اکٹھے ہی نکلتے ہیں۔ اب درِ شہوار تو ولید کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے جبکہ بیک میرر سے اس کی آئمہ اور تیمور کی ایک ایکٹیویٹی پہ نظر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آئمہ اور تیمور ایک دوسرے سے ہنس بول رہے ہیں اور درِ شہوار سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، دل میں سوچتی ہے کہ یہ آئمہ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے، اتنا برا ہو چکا ہے لاسٹ ڈیز میں اس کے ساتھ، اس کے باوجود بھی مجال ہے کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے تھوڑے سے بھی آثار ہوں۔ تو درِ شہوار جو آئمہ کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے، مری پہنچتے ساتھ ہی اسے سائڈ پہ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم، تھوڑی سی بھی شرم و حیا نہیں، یہ جو بے غیرتیاں تم اپنے سوتیلے بھائی کے سامنے کر رہی ہو، اگر ولید کی جگہ تمہارا سگا بھائی ہوتا تو کیا پھر بھی تم یہ سب بے غیرتیاں دکھاتی؟ یہاں پر تو آئمہ کا صبر سچ میں جواب دے جاتا ہے، روتے ہوئے تیمور کو بتا دیتی ہے کہ تمہاری بہن درِ شہوار نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے، جبکہ تیمور آئمہ سے کہتا ہے کہ کوشش کرو درِ شہوار کی ہر بات کو درگزر کر دیا کرو، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم اس کی نیچر جانتی تو ہو کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرنے کی عادی ہے۔ اب جب یہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو ولید نے آئمہ اور تیمور کے لیے خاص طور پہ ایسا کمرہ بک کروایا ہے جہاں ونڈو سے بہت ہی خوبصورت سا ویو آتا ہو، جبکہ درِ شہوار اور ولید کے کمرے سے بس نارمل سا ویو آتا ہے۔ اب درِ شہوار فوراً تیمور اور آئمہ کا کمرہ دیکھنے پہنچ جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ ان کا کمرہ ہم سے زیادہ بڑا، زیادہ خوبصورت ہے اور ونڈو سے ویو بھی اتنا پیارا ہے تو نہ آئمہ اور تیمور سے پوچھتی ہے نہ ولید سے مشورہ کرتی ہے، بس اپنا ہی حکم سنا دیتی ہے، بھائی مجھے تو یہ کمرہ زیادہ پسند آیا ہے، آئمہ اور تیمور تم لوگ یوں کرو کہ اپنا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر لو، ولید ہم اسی کمرے میں رہیں گے۔ اب ولید درِ شہوار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کمرہ خاص طور پہ نیولی ویڈ کپل کے لیے میں نے ڈیکوریٹ کروایا ہے، جبکہ درِ شہوار ولید سے کہتی ہے کہ ہاں اسی لیے تو مجھے یہ کمرہ زیادہ پسند ہے، اب دیکھیں نا ہم دونوں تو شادی کے بعد ہنی مون پہ گئے نہیں، اب اگر اتنے عرصے بعد ہنی مون پر آ ہی گئے ہیں تو اس کمرے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ اب آئمہ جب غصے سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے تو تیمور اپنی بہن کو سمجھانے کی بجائے آئمہ کو ہی سائڈ پہ لے جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہنی مون پیکج ولید بھائی اور درِ شہوار کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے، اب گفٹ پہ کرٹیسائز کرنا اچھا تو نہیں لگتا نا کہ مجھے یہ والا گفٹ پسند ہے اور وہ والا نہیں، ابھی فی الحال ہر بات کو درگزر کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں یہاں دوبارہ لے کے آؤں گا اور وہ بھی اپنے خرچے پہ، پھر تم جیسے چاہو انجوائے کر سکتی ہو۔ ابھی تو آئمہ کو جلتا کرتا دیکھ کے درِ شہوار بہت خوش ہے، لیکن درِ شہوار کی یہ خوشی بہت مختصر ہے کیونکہ بہت جلد شہیر درِ شہوار کا اصل چہرہ ولید کے سامنے ایکسپوز کرنے والا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ولید مزید درِ شہوار کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا اور ابھی تو ماورا نے بھی ولید کی زندگی میں آنا ہے۔ تو ناظرین کس کس کو انتظار ہے کہ جس طرح درِ شہوار نے سب کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، ٹھیک اسی طرح شہیر بھی اس کی زندگی جلد سے جلد تباہ و برباد کر دے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔